الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال في موضع الآخر فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور آپ کا مقام و رتبہ بہت اعلیٰ وراء الورا ہے۔ آپ کی یہ شان کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں اپنی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا۔ محترم ناظرین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کی طرف جانے سے پہلے چند اہم باتیں عرض کروں گا اور اس کا بیان کرنا بھی اشد ضروری ہے کہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر فتنوں کا دور ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں پر ہر طرف سے بد مذہبوں کے حملے ہو رہے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے، جو وہ رتبہ ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اور تمام رسولوں اور انبیاء کے بعد، تمام رسولوں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ یہ ترتیب ہے عقیدے کی کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا بھی ہے، یہ عقیدہ جو ابھی بیان ہوا اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا بھی ہے، تابعین کا بھی ہے، تبع تابعین کا بھی ہے، اور 1400 سال سے یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ بزرگان دین، اسلاف، اکابرین امت کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے۔ سواد اعظم یعنی سب سے بڑی جماعت اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ناظرین، یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام
نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ماننا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ جو شخص سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عثمان غنی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتا ہے، وہ شخص اور تو کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، پھر ان کے بعد مقام حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولا علی کا ہے۔ یہ خلیفہ ہوئے اس اعتبار سے نہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے تو پہلے افضل ہوئے، عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ تھے تو پھر بعد میں وہ افضل ہوئے، عثمان غنی خلیفہ سوم تھے تو پھر وہ افضل ہوئے، مولا علی کا خلیفہ چہارم تھے پھر وہ افضل ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ افضل تھے تو پہلے خلیفہ ہوئے، افضل تھے دوسرے نمبر پر تو عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہوئے، تیسرے نمبر پر سید عثمان غنی افضل تھے تمام مخلوق سے تو وہ تیسرے خلیفہ ہوئے، چوتھے نمبر پر تمام مخلوق سے انبیاء اور رسول کے بعد مولا علی افضل تھے تو وہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ سواد اعظم اہل سنت اور بڑی جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا بھی ہے، تبع تابعین کا بھی ہے، اور بزرگان دین کا بھی یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے چند حدیثیں پیش کروں گا سواد اعظم کی اہمیت کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کے حوالے سے اور ان کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کے حوالے سے۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں بھی، ترمذی سنن میں بھی اور مستدرک للحاکم کے بھی ہے، اندر بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يجمع اللہ هذه الامة على الضلالة ابدا وقال ید اللہ علی الجماعت فاتبعوا سواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کبھی بھی، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور فرمایا اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے، اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے۔ فاتبعوا، تو اتباع کرو، لازم پکڑو، السواد الاعظم، سواد اعظم کو، بڑی جماعت کو، فإنہ من شذ شذ فی النار، جو سواد اعظم بڑی جماعت کے نظریے سے، عقیدے سے ہٹا جدا ہوا، شذ فی النار، وہ جہنم میں گر گیا، وہ جہنم میں گر گیا۔ اسی طرح امام احمد اور طبرانی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال سألت ربی ان لا تجتمع امتی علی ضلالۃ فاعطانیھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ تو میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرما، فاعطانیھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سوال کو پورا کر دیا اور مجھے عطا کر دیا۔ اسی طرح حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی الضلالۃ ابدا، فرمایا اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ سواد اعظم کا ہے، تمام بزرگوں کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے چند بزرگ کے جو ہے حوالے پیش کروں گا۔ لاہور کی زمین پر آرام فرمانے والے بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 182 پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق سے مقدم آگے ہیں، ان سے آگے بڑھنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 پر لکھتے ہیں کہ ہر بندے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی بالترتیب فضیلت کا بھی اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور یہ کہ حضور
نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے افضل ترین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یہ دیکھیں امام غزالی کا بھی یہ عقیدہ ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہ سواد اعظم کا عقیدہ ہے، یہ امت میں چلا آ رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب احادیث کے اندر کثیر وارد ہوئے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب عام الفیل کے 30 سال بعد، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی، جمعہ کے دن خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ عام الفیل یہ عام سال کو کہتے ہیں، اور فیل ہاتھی، یعنی ہاتھی والے سال، یعنی جس سال ابرہا جو خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ کا نام مولا علی کے والد کے نام پر حیدر رکھا، اور والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ مولا علی کے والد حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر خدا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب یعنی مٹی والے، یہ لقب آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا، اور آپ اس کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ یہ لقب آپ کو اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ یعنی آپ کو کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی بنسبت اس کے کوئی آپ کا نام لے کے پکارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصیات کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز اہمیت رکھتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا علی کی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے ہیں۔ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل جہنم ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے، مولا علی کی دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کو امیر المؤمنین منتخب کیا، اور 4 سال 8 مہینے اور 9 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 17 یا 19 رمضان کو ایک خبیث خارجی عبد الرحمن بن ملجم کے قاتلانہ حملے سے شدید مولا علی جو ہے زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ محترم ناظرین، خطبے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرماؤ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا اپنی اس تبلیغ دین پر، کسی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت، مگر میرے قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ امام احمد اور طبرانی اور حاکم نے تخریج کی ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا اس آیت کی تفسیر ہے کہ انہ لما نزلت هذه الآیت، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی، قالوا صحابہ کرام نے عرض کی
یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ آپ کے قرابت دار کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ قال فرمایا علی علی و فاطمۃ اور فاطمہ وابناہما اور ان کے بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ قول ہے کہ جو آیت ہے الا المودۃ فی القربہ، اس سے مراد کون ہے قربہ سے؟ تو آپ نے فرمایا قربہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار۔ اور آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 بھی پڑھی خطبے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، فقل تو ان سے فرماؤ آؤ، تعالو آؤ، ہم بلائیں، ندعو ہم بلائیں اپنے بیٹے، ابناءنا و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و نساءنا اپنی عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تم بلاؤ اپنے بیٹے، اور ہم اپنے عورتیں اور تمہاری عورتیں۔ اور آگے فرمایا اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر مباہلہ کرے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ محترم ناظرین، یہ آیت جو ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نجران کے نصارہ یعنی نجران کے جو نصرانی تھے، اس کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول اور اس کے کلمے جو کنواری بطول عذرا کی طرف القا کیے گئے۔ نصرانی نے جب یہ بات سنی، یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے، یعنی بغیر باپ کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ کون سی آیت نازل ہوئی؟ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر بابی کے ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو نہ ماں اور نہ باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت آئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری، عالم اور صاحب رائے شخص سے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا نظارہ ہوگا! چشم فلک نے بھی کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا، کیا منظر ہوگا! چشم تصور میں سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے مباہلہ کرنے جا رہے ہیں، اور گود میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے مولا علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا تھا نا، لاؤ تم اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنی جانیں، ہم لاتے ہیں اپنی جانیں۔ اللہ اکبر، تو حضور کن کو لے کے گئے؟ امام حسن کو، امام حسین کو، مولا علی کو، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ معاملہ ہوا، اس طرح آپ لے کے آئے، تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہیں۔ اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام امام حسین، امام حسن، مولا علی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے نصرانیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں، اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصرانی ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کیا شان مولا علی کی! جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام علی مقام امام حسین کو لے کے گئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے، اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو لے کے گئے، اور خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے گئے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء والرسول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات زیادہ کرتے ہیں، اور ان کے چہرے کو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے جواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی۔ فرمایا، میری بیٹی، میں مولا علی، حضرت علی سے جو میں ملتا ہوں اور ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہتا ہوں کثرت سے، میں نے حضور سے سن رکھا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا علی کے! مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، اور حضور کا قول کون بتا رہے ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کو جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3690 میں ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان حدیث کے اندر مولا علی کے وارد ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق آدمی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن آدمی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی۔ اسی طرح ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 498 حدیث نمبر 3732 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے لیے ولی ہے، مددگار ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی۔ اسی طرح مستدرک کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی۔ حضور فرما رہے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح ایک یہ حدیث بھی ملتی ہے، حضور نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر،
انسان کو جو کچھ کمالات ملتا ہے، جو کچھ شانیں ملتی ہیں، حضور کے صدقے ملتی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ مجھے عطا فرمانے والا اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے علم حاصل ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ مولا علی کی محبت اپنے دل میں کامل رکھے، اپنے دل میں بٹھائے رکھے، مضبوطی سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کے رکھے، اور مولا علی کی قرآن فہمی، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نا میں علم کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھے ہیں تو اتنے رجسٹر بھر دیں گے کہ وہ رجسٹر 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائیں گے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، پورا قرآن نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اسی طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی جو آنکھوں سے جو آنسو آتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ آنکھ آ گئی، وہی معاملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو فرمایا انہیں بلاؤ، انہیں لایا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہیں، اور انہیں جھنڈا دے دیا۔ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی مولا علی کے شان کے خدا تعالیٰ خود مولا علی سے محبت کرتا ہے اور حضور بھی محبت کرتے ہیں، اور خیبر کے دن حضور نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جھنڈا عنایت فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ محترم ناظرین، یہاں کچھ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی خلافت اور ان کے افضل البشر ہونے کا اعلان فرمایا ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور ان کی پہلی خلافت کا اعلان فرمایا۔ حضور نے جو فرمایا نا میں جس کا مولا علی اس کے مولا، تو کچھ لوگوں کو یہاں مغالطہ لگتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولا کا معنی کہیں بھی افضل نہیں ہے۔ اگر آپ عربی لغت دیکھیں تو اس کے اندر مولا کے معنی مددگار کے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء والرسول کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہے، آج تک کسی نے یہ معنی نہیں کیا، جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس کا معنی مولا کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، جو شارحین نے لکھا ہے کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اس کا معنی ہے کہ میں جس کا آقا علی اس کے آقا، میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار، میں جس کا محبوب علی اس کے محبوب۔ اچھا، یہ حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھی کیا؟ ان کو تو پتہ تھی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث بیان کی، اگر اس سے مولا علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے ابو بکر پر، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردہ فرمانے سے پہلے مولا علی کو مصلی پر کھڑے کرتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا اور آپ نے کئی نمازیں پڑھائیں۔ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی،
عمر فاروق اعظم کی بیعت کی، عثمان غنی کی بیعت کی، مولا علی تو فاتح خیبر ہیں، ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، کیا وہ اپنا حق لے نہیں سکتے تھے؟ پتہ چلا کہ مولا علی کا خود یہی عقیدہ ہے کہ افضل جو ہے نبی اور رسولوں کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے مفتری یعنی الزام لگانے والی کی سزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے مفتری یعنی الزام لگانے والی کی سزا دوں گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 میں ہے، حضرت علی خود اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اے علی تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا درجہ نہ تھا۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے کہ یہودیوں نے تو ان سے اتنا بغض رکھا کہ ان کو جو ہے ان کی والدہ پر تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی اتنا غلو غیر نحق کیا کہ ان کا جو درجہ تھا حضرت عیسیٰ کا اس سے ہی بڑھا دیا، خدا کا بیٹا مان لیا، خدا مان لیا۔ مولا علی خود پھر اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں افراد کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والے ہلاک ہوں گے کہ ان کا بغض انہیں ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں۔ یعنی دونوں قسم کے گروہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، خود مولا علی کے دور میں بھی موجود رہے ہیں۔ خوارج جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، انہوں نے مولا علی کو جو ہے ان کا جو مقام تھا، جو درجہ تھا وہ مانا ہی نہیں، ان سے بغض رکھا۔ اور روافض انہوں نے مولا علی کا جو درجہ تھا اس سے ہی بڑھا دیا، بعض نے تو ان کو ابو بکر صدیق سے افضل مان لیا، بعض نے تو ان کو انبیاء کے برابر مان لیا، بعض نے انبیاء سے افضل مان لیا، اور بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے خدا مان لیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اہل بیت سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی معجزن فرمائے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت لے کے جائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔